کسی نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس کے نتائج اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ اس کے سامنے تو آئیں گے، اور اس کو جب تک اگر وہ اس عمل پر ہے، یہ شریعت نے تاکید فرمائی کہ اگر اس نے عمل چھوڑا نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اس کو بار بار وہ عمل یاد کرایا جائے۔ لیکن شریعت مطہرہ کی یہ تاکید ہے کہ اگر کسی شخص نے ماضی میں کوئی گناہ کا کام کیا یا اس طرح کی نافرمانی والا کوئی کام اس سے سرزد ہوا، پھر اس نے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر لی، یعنی وہ احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نے معافی مانگ لی، اس عمل کو ترک کر دیا، تو اب اس کو بار بار اس کام سے آر نہ دلایا جائے، اس کام پر اس کو شرم نہ دلایا جائے، وہ اس کو یاد نہ کرایا جائے جو اس کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہو، ندامت کا باعث ہو، بار بار اس کو یاد کرانا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ انسان چاہے وہ اس عمل کو چھوڑنے کے بعد حج کرائے، مستقل نمازوں کا اہتمام کرے، شب بیداری کا اہتمام کرے، لیکن اس کو وہ جو یاد کرانے کا معاملہ ہے ہم پش کرتے رہتے ہیں کہ تو یہ تھا، یعنی اللہ نے معاف کر دیا لیکن مخلوق اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑا جھنجھوڑنے والا حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کو اس عمل پر آر دلائے کہ جو ماضی میں وہ چھوڑ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ اس عمل پر اس کو آر دلاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس عمل میں یہ مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی وہ جو آر دلانے والا ہے، اس کو شرم دلانے والا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے توبہ کر لیا۔ اور پھر حضور کے زمانے میں ایک شخص سے کچھ ناپسندیدہ معاملہ ہوا اور اس پر حد جاری فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آپس میں اس معاملے کو ڈسکس کیا جانے لگا، تو کچھ لوگوں نے ان کے متعلق کلام کیا کہ انہوں نے تو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے، ان پر اللہ کی سخت جملے ان کے لیے استعمال کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش فرمائی اور ان کو اس عمل پر ان کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اس شخص نے جیسی توبہ کی ہے، یعنی عمل کا سرزد ہونا، گناہ کسی کام سے کسی شخص سے سرزد ہو جانا، یہ ایک بشری تقاضا ہے، یہ ایک ممکن ہے کہ چاہے وہ زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو، کسی بھی عمل سے، لیکن وہ انسان کا بڑا پن یہ ہے کہ اس عمل سے باز آ جائے، اس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اڑے نہیں اور اس پر ڈٹے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر لے، تو گناہ کتنا ہی بڑا کیوں ہے، اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اس شخص نے جو توبہ کی تھی نا، یہ اگر مدینہ کی پوری بستی پر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام افراد کی طرف سے یہ کافی ہو، یعنی اتنا اگر صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو صرف توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین کا تو یہ فرمان ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ رب العالمین نہ صرف توبہ قبول فرمائے بلکہ ماضی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک طالب علمانہ سوال میں آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا، اور آپ نے بھی کہا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں، ظاہر ہے ان پر تو سب مستحضر ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اگر کسی نے توبہ کی اور قبول کر لی، لیکن آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ معاف کر، کیسے بندے اس بات کا تعین کریں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ اور کیا یہ میں چاہتا ہوں، ظاہر ہے اس کا تو ایک واضح تو یہ ہے نا کہ وہ شخص اس نے جیسا عمل کیا ہے ویسی وہ توبہ کر لے، اگر چھپ کر اس نے کوئی عمل کیا تو چھپ کر توبہ کرے تو مخلوق سے وہ پوشیدہ ہے، لیکن علل اعلان اگر کسی نے کوئی خطا کی تو علل اعلان رجوع کرے، توبہ کرے، خطا کی ہے تو علل اعلان رجوع کرے۔ جب تک ظاہر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو گناہ کا پرچار ہوگا، اس کی خطا غلطی کا پرچار ہوگا، تو لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا، وہ ڈسکس کیا جائے گا، وہ معاملہ چلتا رہے گا جب تک اس معاملے کو وہ طول دیتا رہے گا۔ اگر وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی انانیت کو مار کر ان ساری چیزوں کو پیش پوش ڈالتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین بھی معاف فرما دے، اور اللہ جب معاف فرما دے تو مخلوق کے لیے پھر جائز نہیں ہے، کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس عمل پر اس کو آر دلائے۔